قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج اس سورت کا ہم آغاز کریں، سورہ ہجر ہے، یہ نمبر کے حساب سے 15ویں نمبر پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ایک مقصد کے تحت بنی ہے، یہ صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس میں جانچنا یہ ہے، پرکھنا یہ ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس سپریم پاور کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پاور ہے۔ اس پاور کو، اس طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو سمجھنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، یہ ہے ان لوگوں کی کیٹیگری جو کہ مسلمان ہیں، اور وہ جو انکار کرتے ہیں ان کی کیٹیگری وہ ہے جو کفار ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حسرت کریں گے، ایک وقت آئے گا حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے ہوتے۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہے کتاب کی اور قرآن واضح کی۔ کبھی چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش وہ ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دیجئے انہیں وہ کھائیں اور وہ مزے اڑائیں، اور غافل رکھے انہیں امیدیں، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر جب کہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے معلوم وقت، نہیں سبقت کرتی آگے بڑھتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص لا اتارا گیا جس پر ذکر قرآن، یقیناً تو البتہ مجنون ہے، کیوں نہیں تو لایا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر ہے تو سچوں میں سے۔ نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو مگر ساتھ حق کے، اور نہیں ہوتے ہم تب مہلت دیے گئے۔ بے شک ہم ہی نے نازل کیا، ہم نے ذکر قرآن، اور بے شک ہم ہی اسی کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول گروہوں میں پہلے لوگوں کے، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ اس کا وہ مذاق اڑاتے۔ اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوں کا۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر کوئی دروازہ آسمان سے تو شروع ہو جائیں گے اس میں وہ چڑھتے، البتہ وہ کہیں گے بے شک مدہوش کر دی گئی ہے نگاہیں ہماری، بلکہ ہم تو لوگ ہیں سحر زدہ۔ اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں کئی برج، اور مزین کیا ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان سے جو مردود ہے۔ مگر جس نے چرا لیا سنی ہوئی بات کو تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شعلہ چمکتا ہوا، اور زمین کو اور پھیلا دیا ہم نے اسے، اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز موضوع مناسب، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت کے، اور اس کے لیے بھی نہیں ہو تم جس کے رزاق، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس خزانے میں سے اس کے، اور نہیں ہم اتارتے اسے مگر ساتھ اندازے کے معلوم کے۔ اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بارآور، پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، اور نہیں ہو تم اسے ذخیرہ کرنے والے۔ اور بے شک ہم یقیناً ہم زندہ کرتے اور ہم موت دیتے، اور ہم ہی وارث ہے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو۔ اور بے شک رب آپ کا وہ اکٹھا کرے گا انہیں، بے شک وہی ہے بہت حکمت والا خوب علم والا۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکھنی مٹی سے، کیچڑ سے بدبودار، اور جن کو پیدا کیا ہم نے اسے اس سے قبل آگ کی لپٹ سے۔ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے بدبودار، پھر جب درست کر دوں گا میں اسے اور پھونک دوں گا میں اس میں اپنی روح، تو گر پڑنا ان کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ فرمایا اے ابلیس کیا ہے تجھے کہ نہیں ہوا تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے؟
اس نے کہا نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں، ایسے انسان کو بنایا تو نے اسے کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے، بدبودار۔ فرمایا پس نکل جا اس سے، پس بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ وہ بولا اے میرے رب پس مہلت دے مجھے اس دن تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس وقت معلوم ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب بوجہ اس کے جو بے راہ کیا تو نے مجھے، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور البتہ میں ضرور بہکا دوں گا ان کو سب کے سب کو، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ ہے مجھ تک سیدھا، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، اگر جو پیروی کرے تیری بہکے ہوئوں میں سے، اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کے سب کی۔ اس کے 7 دروازے ہیں، واسطے ہر دروازے کے ان میں ایک حصہ ہے تقسیم شدہ۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی ہے امن سے رہنے والے، اور نکال دیں گے ہم جو بھی ان کے سینوں میں ہے کوئی کینہ۔ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، نہ چھوئے گی انہیں ان میں کوئی تھکاوٹ اور نہ وہ ان سے نکالے جائیں گے۔ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو بے شک میں ہی ہوں، بے شک بخشنے والا بہت رحم کرنے والا، اور بے شک عذاب میرا وہی عذاب ہے دردناک۔ اور خبر دے دیجئے انہیں مہمانوں کی ابراہیم کے، جب وہ داخل ہوں گے اس پر تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی بہت علم والے۔ اس نے کہا کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، باوجود اس کے کہ پہنچ چکا مجھے بڑھاپا، پس کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا خوشخبری دی ہم نے تجھے حق کی، پس نہ تم ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ اس نے کہا اور کون مایوس ہو سکتا ہے رحمت سے اپنے رب کی، سوائے گمراہ لوگوں کے۔ اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف ان لوگوں کے جو مجرم ہیں، سوائے آل لوط کے، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو سب کے سب کو، سوائے اس کی بیوی کے، مقدر کر دیا ہم نے، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو جب آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، اس نے کہا بے شک تم ایک قوم ہو اجنبی۔ انہوں نے کہا بلکہ لائے ہیں ہم تیرے پاس اور جو تھے وہ جس میں شک کرتے، اور لائے ہیں ہم تیرے پاس حق کو، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ پس لے چلو اپنے گھر والوں کو ایک حصے میں رات کے، اور چلتے چلو پیچھے ان کے، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، اور چلتے جاؤ جہاں کا تم حکم دیے جاتے ہو، اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے طرف ان کے اس معاملے کا، بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی جبکہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے، اور آگے شہر والے خوشیاں مناتے ہوں۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ مہمان ہیں میرے، پس نہ تم رسوا کرو مجھے، اور ڈرو اللہ سے، اور نہ تم ذلیل کرو مجھے۔ انہوں نے کہا کیا بھلا نہیں ہم نے روکا تھا تجھے تمام جہان والوں سے؟ اس نے کہا یہ بیٹیاں ہیں میری، اگر ہو تم کرنے والے، آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں ہے اور بہک رہے تھے۔ تو پکڑ لیا انہیں ایک چنگھاڑ نے سورج طلوع ہوتے وقت، تو کر دیا ہم نے اوپر اس کا نچلا اس کا، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے، اور بے شک البتہ ایسے راستے پر ہے جو قائم ہے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے شک تھے جنگل والے البتہ ظالم، تو انتقام لیا ہم نے ان سے، اور بے شک وہ دونوں البتہ راستے پر واضح، البتہ تحقیق جھٹلایا مجرموں نے رسولوں کو، اور دی ہم نے انہیں اپنی نشانیاں، تو تھے وہ ان سے اعراض کرنے والے، اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں سے گھروں کو، امن سے رہنے والے، اور پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے جبکہ وہ صبح کرنے والے تھے، اور ناکام آیا انہیں جو کچھ تھے وہ مکمائی کرتے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو درمیان ان کے مگر ساتھ حق کے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، پس درگزر کیجیے، درگزر کرنا خوبصورتی سے، بے شک رب آپ کا وہی ہے خوب پیدا کرنے والے، خوب جاننے والا۔ البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو ساتھ دہرانے والی آیات اور قرآن عظیم،
ہرگز نہ آپ دراز کیجئے اپنی دونوں آنکھیں طرف ان کے، فائدہ دیا ہم نے ساتھ جس کے مختلف لوگوں کو ان میں سے، اور نہ آپ خم کیجئے ان پر، اور جھکا لیجئے بازو اپنے مومنوں کے لیے، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، جیسے کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، اور جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، پس قسم ہے آپ کے رب کی، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے سب کے سب سے اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے جس کا آپ حکم دیے جاتے ہیں، اور اعراض کیجئے مشرکوں سے، بے شک ہم کافی ہیں ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے۔ وہ لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، پس عنقریب وہ جان لیں گے، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ تنگ ہوتے ہیں سینہ آپ کا بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں، پس تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، اور ہو جائے سجدہ کرنے والوں سے، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس موت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون